السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے تجوید القرآن کا کورس شروع کیا ہے۔ تجوید سیکھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تجوید کیا ہے اور یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن پاک کے ہم پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایمان لانے کے بعد دوسرا انتہائی اہم حق یہ ہے کہ اس کلام پاک کو پڑھا جائے اور صحیح پڑھا جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھیں گے، جب ہم سیکھیں گے تجوید کے اصولوں کو، تجوید کے قوانین کو کہ یہ تجوید ہے، اور پھر اس طریقے سے ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، ایک ایک لفظ کی ادائیگی جو ہے وہ ٹھیک کریں گے، تو پھر ہی ہم قرآن پاک کا حق جو ہے وہ ادا کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں واضح طور پر پتہ چل گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ایک حق ہے جسے ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اسے صحیح پڑھا جائے، ایک ایک حرف کی ادائیگی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کی جائے۔ تجوید کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تجوید کا معنی ہے تحسین یعنی آراستہ کرنا، درست کرنا اور خوبصورت بنانا۔ علم تجوید کا معنی ہے وہ علم جس سے قرآن کو صحیح مخارج سے نکال کر پڑھا جائے۔ تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ تجوید کی سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت لحن یعنی غلطی سے بچا جائے۔ اب ہم غلطیاں کون کون سی ہوتی ہیں اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے، جس سے آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ عام روٹین میں ہم پڑھتے ہوئے کون سی غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ غلطی ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ غلطی کر دی۔ انشاءاللہ جب آپ تجوید سیکھیں گے آپ درست طریقے سے ادا کرنے لگ جائیں گے، پھر آپ کو اپنی غلطیاں خود بھی پتہ چلیں گی۔ ہا کی جگہ ہا پڑھ لینا۔ اب ہا جو ہے جیم ہا والی ہا، باریک ہا، میٹھی ہا، اور ہا جو ہے وہ موٹی والی ہا، ہاتھی والی ہا، یہ بھاری والی ہا ہے۔ تو ہا کی جگہ پر ہا پڑھ لینا۔ قرآن پاک میں ہے الحمدللہ، اب یہاں پہ کون سی ہا ہے؟ باریک والی ہا، جیم ہا والی ہا۔ تو الحمدللہ کا مطلب ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن جب ہم باریک ہا کی جگہ موٹی ہا پڑھ لیں گے، الحمدللہ پڑھ لیں گے، تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ اللہ کی حرارت ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیں کتنا اس کا معنی چینج ہو گیا، اور سننے میں اتنی بڑی غلطی نہیں لگ رہی۔ ہم جلدی میں اگر پڑھیں گے تو ہم کیا ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا تو ہم اس کو معمولی سمجھیں گے، لیکن ترجمے میں دیکھیں کتنا فرق آ گیا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اگر ہم نے الحمد پڑھ دیا تو کیا مطلب بن گیا؟ اللہ کی حرارت ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، نعوذ باللہ۔ تو نماز کے شروع میں ہی جب ہم نے سورۃ فاتحہ شروع کی اور پہلا لفظ ہی ہم نے غلط پڑھ لیا، اس کا ہی معنی بدل دیا، تو آپ خود سوچیں کہ یہ نماز قابل قبول ہوگی؟ سوچیں آپ کے تجوید سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ معمولی غلطیاں جو ہیں ان سے معنی اور مطلب کتنا بدل جاتا ہے۔ اسی طرح قاف کی جگہ پر کیف پڑھ دینا، یعنی موٹے کاف، دو نقطوں والی جو قاف ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے، اور ڈنڈے والی جو قاف ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے۔ تو قاف کی جگہ کاف پڑھ دینا، جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے،
اس کا مطلب یہ ہے. اور قل کی جگہ کل کہہ دینا، باریک کاف پڑھ لینا. قل هو اللہ احد یہ کہیں گے تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ کھا جاؤ وہ اللہ ایک ہے، استغفر اللہ. تو دیکھیں یہاں بھی کتنا اس کا مطلب چینج ہو گیا، صرف چھوٹی سی غلطی سے. قاف کی جگہ ہم نے کاف پڑھ لیا. تو یہ معمولی غلطیاں ہیں، لیکن اصل میں یہ بہت بڑی غلطی ہے. اسی طرح علیم ان کی جگہ پر علیم ان پڑھ دینا، عین کی جگہ پر حمزہ لے آنا یا حمزہ کے مخرج میں عین کو لے آنا، تو اس سے بھی اس کا مطلب جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. جیسے علیم ان کا مطلب ہے خوب جاننے والا، اور علیم کا مطلب ہے دردناک. تو دیکھیں مطلب کتنا فرق آ گیا کتنا. عین جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، عین. اور حمزہ دیکھیں فرق ہے نا، حمزہ سینے کی طرف سے ادا ہوگا. تو اگر ہم حمزہ کی جگہ عین کو پڑھ لیں یا عین کی جگہ حمزہ کو پڑھ لیں تو اس سے بھی مطلب چینج ہو جائے گا. یہ تھوڑی سی مثالیں میں آپ کو دے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ عام روٹین کی ہماری غلطیاں کیا ہوتی ہیں. عربی حروف تہجی میں لفظ ضاد ہے جسے لوگ دال پڑھ جاتے ہیں، یا اکثر لوگ تو اسے ضاد پڑھتے ہیں. وہ اردو حروف تہجی کا لفظ ہے ضاد جو ہے. تو عربی حروف تہجی میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اسے ہم ضاد پڑھتے ہیں. تو اکثر معمول کی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ضاد اگر کسی لفظ میں آ جائے تو بجائے اسے ضاد پڑھنے کے ہم دال کا مخرج ادا کر دیتے ہیں اس میں. جیسے سورۃ الضحیٰ میں ایک لفظ ہے فطر و دو، اب اس کو فطر دا پڑھیں گے تو اس کا معنی جو ہے وہ بدل جائے گا. فطر و دو کا مطلب ہے آپ راضی ہو جائیں گے، اور فطر دا اگر ہم پڑھیں گے دال کا مخرج لائیں گے تو پھر اس کا معنی بدل کر کیا ہو جائے گا؟ آپ گر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ چند غلطیاں جو تھیں میں نے مثال کے طور پر عرض کی. ان سب غلطیوں کو لحن جلی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بڑی غلطیاں. لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی، اور جلی بڑی، لحن جلی بڑی غلطیاں. اور یہ بڑی غلطیاں جو ہیں یہ حرام ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں. تو ہمیں اس حرام سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، اور اچھی نیتیں کر کے تو ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر صحیح قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کا صحیح حق ادا کرنے کے لیے تجوید سیکھنی ہے. آج کا جو لیکچر تھا اس کی آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، خوب اچھی طرح اسے سننا ہے. انشاءاللہ اس میں سے آپ سے کویسچن بھی پوچھے جائیں گے، فیڈ بیک گروپ میں آپ نے لیسن سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے آپ نے بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. یہ تجوید کا تعارف تھا. انشاءاللہ آگے ہم نورانی قاعدہ بھی پڑھیں گے اور تجوید کے جو ہیں وہ رولز بھی سیکھیں گے. تو وقت کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ سبق میں کوئی ناغہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک بھی لیسن مس ہو گیا تو سمجھیے آپ کا جو ہے وہ بہت حرج ہو گیا. تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین.